بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات. صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجرائی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے تھے پیمبر سانا آقا دیکھا مجرائی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون. میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون. میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا
کہتے تھے سید سجاد کے دیکھے نہ کوئی میں نے جو ظلم لشکر آدھا دیکھا مجرائی خلق میں نے دیکھا شاہ مظلوم کو خنجر کے تلے میں نے دیکھا شاہ مظلوم کو خنجر کے تلے میں نے نیزے پہ سر دلبر زہرا دیکھا مجرائی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون بتر میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرائی خلق میں کہتی تھی زینب بے کس کے خدا خیر کرے کہتی تھی زینب بے کس کے خدا خیر کرے میں نے کل خواب میں عریاں سر زہرا دیکھا مجرائی خلق میں ایک گٹھڑی شاہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوا قاسم کا سراپا دیکھا مجرائی خلق میں غرض ایک دم
کہیں فرصت نہ ملی ماتم سے، قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا، مجرائی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرائی خلق میں۔ صلوات پڑھیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجِبِينَ الْمُنْتَخِبِينَ۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ حاضرین گرامی مرتبت اور عزاداران سرکار سید الشہداء، مرکزی امام بارگاہ علی ابن ابی طالب مسقط عمان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا، آج الحمدللہ وہ اپنے اختتامی منزل پر پہنچ رہا ہے۔ موضوع اور عنوان گفتگو اذہان عالیہ میں ہوگا وارث دین اور قرآن کے سلسلے میں مسلسل آپ حضرات تک اپنی بات یا یہ کہا جائے کہ اپنی نہیں، اللہ، رسول اور امام کے اقوال آپ تک پہنچتے رہے۔ عزیزان گرامی، اسی سلسلہ گفتگو کو آگے لے جاتے ہوئے، آگے بڑھاتے ہوئے، وہ سلسلہ گفتگو کہ وارث دین کیسا ہونا چاہیے، کون بناتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اور اس کی صفت کیا ہے، پہچان کیا ہے، شناخت کیا ہے، خاصہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے، وہ مسلسل آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا کہ وہ اللہ امام بناتا ہے، اللہ ہادی بناتا ہے، اللہ وارث بناتا ہے، اللہ نبی بناتا ہے۔ نبی اولو العزم ہو کر بھی خود نہیں بنا سکتے، وہ چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔
انتخاب اللہ کا ہے، منتخب اللہ کا کرنا ہے عزیزان گرامی، اور اس میں سب سے زیادہ اللہ نے واضح کر دیا قرآن کے اندر اس بات کو اعلان کر کے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اجر رسالت ادا ہی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہیے کہ یہ میرے قرابت داروں سے محبت و مودت اختیار کریں۔ آپ حضرات کے اذان عالیہ میں ہوگا کہ یہ آیہ مبارکہ، اس کا شان نزول کیا ہے، کس وقت نازل ہوئی، یہ آیہ مودت کس وقت اللہ نے نازل فرمائی، کن حالات میں نازل فرمائی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب ہر طرف سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنے لگیں، وہ رسول جس نے پتھر کھائے، کانٹوں پر چلا، کوڑا اس کے اوپر پھینکا گیا، لیکن انہوں نے کلمہ الہی کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں اٹھا رکھی، تمام تر مشکلات اٹھانے کے باوجود بھی، تمام تر تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی اللہ کا رسول یہی کہتا رہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم اللہ کو اس وحدہ لا شریک کو ایک تسلیم کرو، ایک مانو تو فلاح پا جاؤ گے۔ غور فرمائیے گا کہ عرب کا جاہل ماحول، ایسا ماحول کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا عیب نہ مانا جاتا ہو، جہاں لوگ بت پرست ہوں اور نہ معلوم کیا کیا پرست ہوں، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا خدا نہیں ہے۔ انہوں نے سورج کی بلندی کو دیکھا، اسی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر بیٹھ گئے، عرش کی بلندی کو دیکھا، اسی کو سجدہ کر لیا، پہاڑوں کی اونچائیوں کو دیکھا، اسی کو خدا تسلیم کر لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سب خدا نہیں ہیں، بلکہ وہ خدا ہے جس نے ان سب کو خلق کیا ہے، ان سب کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اس وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھو، اس وحدہ لا شریک کا اعلان کرو، اس وحدہ لا شریک کے بارے میں تسلیم کرو کہ وہ رسول کیا ہے، وہ امام کیا ہے۔ اسی لیے آواز دی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اجر رسالت ادا کریں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی تبلیغ و ترویج میں جو میں نے تکلیفیں و مشقتیں اٹھائی ہیں، برداشت کی ہیں، یہ اس کا اجر دینا چاہتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ لوگ پڑھنے لگے تو سرکار کی خدمت میں آئے، کہا حضور آپ نے دین الہی کی تبلیغ و ترویج میں بہت تکلیفیں و مشقتیں اٹھائی ہیں، آپ ہم سے اس کا کچھ اجر لے لیجئے۔ بس جیسے ہی کہا کہ آپ ہم سے کچھ مال دنیا لے لیجئے، جو آپ کہیں وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اسی وقت جبرائیل امین یہ آیہ مبارکہ لے کر نازل ہوئے کہ میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، مودت رکھو، جو میں نے وارث دین معین کیا ہے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ کیا لے کر آئے دنیا والے؟ مال دنیا لے کر آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ جتنی چاہیں آپ دولت لے لیجئے، جتنی چاہیں آپ ثروت لے لیجئے، آپ نے دین الہی کی تبلیغ میں کافی تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو آپ کہیے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں کہتا ہوں مکے والو، دنیا والو، نبوت کو کبھی مال دنیا پر تولنے کی کوشش نہ کرنا، غور کیجیے گا۔ زندگی میں کائنات چھوٹی ہے، عظمت نبی بہت بلند ہے، غور فرمائیے۔ دنیا میں کبھی پوری دنیا کا خزانہ بھی لا کر اگر نبوت کے سامنے رکھ دو گے تو نبوت کی عزت اور عظمت اپنی جگہ اور تمہاری یہ دنیا اپنی جگہ۔ یہ وہ دنیا ہے ان نبی اور امام کے لیے کہ اگر یہ ٹھوکر مار دیں تو یہ سونے کی بن جائے۔ کیا کہا؟
ہم یہ دنیا دینا چاہتے ہیں، مال دنیا دینا چاہتے ہیں۔ کہا میں کہتا ہوں دنیا والوں، نبوت کو مال دنیا کیا بھول گئے وہ وقت کہ جب بادشاہ مصر نے جناب یوسف کو اپنے خزانے کے زور پر تولنا چاہا تھا تو اس نے ترازو کے ایک طرف جناب یوسف کو بٹھایا اور اس نے چاہا کہ میں نبوت کو مال دنیا پر تولوں، دوسری طرف مصر کا سارا خزانہ لا کر رکھ دیا، پھر بھی یوسف کا پلہ بھاری رہا، مصر کے خزانے کا پلہ ہلکا رہا۔ بڑی کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے یوسف کا پلہ اٹھ جائے، ہلکا ہو جائے معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں یہ مصر کا خزانہ کیا، ساری دنیا کا خزانہ بھی لا کر ادھر رکھ دو گے تو نبوت کبھی مال دنیا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ عزیزو، جب تمام خزانہ لا کر رکھ دیا گیا اور یوسف کا پلہ بھاری رہا تو ایک مرتبہ کہا گیا لاؤ دوا، تو جناب یوسف نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے تولنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ میرا پلہ بلند ہو جائے، اٹھ جائے، تو دیکھو لاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھ کر دیتا ہوں۔ جناب یوسف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا اور کہا کہ اسے ترازو کے دوسری طرف رکھ دو، ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دو۔ جناب یوسف کے دوسری طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا گیا۔ جیسے ہی رکھا گیا تو آپ کو معلوم ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے۔ جو کچھ مولا کائنات نے آواز دی پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے وہ بے کے اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے۔ اور آواز دی انا نقطۃ تحت الباء، اور وہی نقطہ میں ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ نبوت کے سامنے جیسے ہی امامت آ گئی، نبوت امامت کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غور فرمایا آپ نے۔ اور امام کی وارث کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے، پہلی فضیلت یہ ہوتی ہے، پہلا خاصہ یہ ہوتا ہے، پہلی شناخت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے پاک و پاکیزہ آتا ہے، یعنی اسے دنیا میں پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے پاک ہو کر آتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں آواز دی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور انہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیہ مبارکہ آیہ تطہیر کے نام سے ہے۔ قرآن کے اندر سوائے اہل بیت اطہار کے اس کے مصداق کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی اس آیت میں اللہ کے ارادے سے بحث کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ بدلتا نہیں، شکستہ نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں، وہ جب چاہے جو چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر وہ کن کہہ دے تو آدم بن جائیں، نوح بن جائیں، موسیٰ بن جائیں، عیسیٰ بن جائیں، جنت بن جائے، حورے گھومنے لگیں، غلمان جھومنے لگیں۔ زبان قدرت کا نکلا ہوا الفاظ محتاج معنی نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تک کیوں جائیے، پہلے اس کے بندوں کو پہچان لیجئے۔ اگر وہ انگلی کا اشارہ کر دے تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آئے، اگر وہ ستارے کو حکم دے تو ڈیوڑی پر سجدہ کرتا ہوا نظر آئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ عمل پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہے۔ مولا کائنات نے حالت رکوع میں انگوٹھی پہلے دی، انما ولیکم اللہ کی آیت بعد میں آئی۔ علی رسول کے بستر پر پہلے سوئے، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء کی آیت بعد میں آئی۔ علی میدان جنگ میں تلوار لے کر پہلے آئے، کأنہم بنیان مرصوص کی آیت بعد میں آئی۔ علی غدیر میں مولا پہلے بنے، الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت بعد میں آئی۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عمل کرتے جائیں گے، قرآن بنتا جائے گا، دستور اسلام مرتب ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے اتباع کا حکم دیا، ان کی اطاعت کا حکم دیا۔ اطاعت اور اتباع
دو چیزیں ہیں، قرآن نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں اپنے دامن میں، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اطاعت اور اتباع ایک ہی معنی میں ہے، یہ غلط ہے۔ اطاعت اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے۔ اب اس کی میں وضاحت کروں۔ اطاعت قول رسول کی ہوا کرتی ہے، اتباع عمل نبوت کا ہوا کرتا ہے۔ یعنی جو رسول کہیں اس کا نام ہے اطاعت، جو رسول کریں اس کا نام ہے اتباع۔ اطاعت کے لیے قرآن میں کہاں حکم ہوا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، یہ اطاعت ہو گئی۔ اب اتباع کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے رسول ان سے کہہ دیجو کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کو دوست رکھتے ہو تو فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ جب تم میرا اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں چاہے گا۔ یعنی اتباع رسول ضروری ہے۔ یعنی اب اور آسان اس بات کو کروں کہ اطاعت اور اتباع دو لفظ قرآن نے استعمال کیے۔ اطاعت کے معنی ہے حکم رسول، اتباع کے معنی ہے عمل رسول۔ جیسے رسول نے نماز پڑھی ویسے ہی ہمیں نماز پڑھنا ہے، جیسے رسول نے روزہ رکھا ویسے ہی ہمیں روزہ رکھنا ہے، جیسے رسول نے حج کیا اسی طرح سے حج کرنا ہے، یہ ہے اتباع رسول۔ رسول نے آواز دی اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ ہے اطاعت۔ اب جیسے رسول نے نماز پڑھی ویسے ہی ہمیں نماز پڑھنا ہے، اس کا نام ہے اتباع۔ ثابت کیسے ہو کہ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے، رسول روزہ کیسے رکھتے تھے، رسول حج کیسے کرتے تھے، رسول مسکراتے کیسے تھے، رسول چلتے کیسے تھے، رسول جاگتے کیسے تھے، رسول سوتے کیسے تھے، یہ سب اتباع رسول ہے۔ اس کا ہمیں اتباع کرنا ہے۔ چلیے میں ساری شریعت کی بحث نہیں کرتا، یہ ثابت کیسے ہو کہ رسول سوتے کیسے تھے، رسول جاگتے کیسے تھے؟ کون ہے آج جو رسول کی طرح سوئے گا؟ کسی سونے والے کو اپنا ہی ہوش نہیں رہتا کہ میں کس طرح سے سویا تھا، میرے سونے کا انداز کیا تھا، میں کس کروٹ سویا تھا، کون بتا سکتا ہے اپنا سونا؟ تو تم تو اتنے بے علم ہو کہ اپنا سونا ثابت نہیں کر سکتے، تو رسول کا سونا کیا ثابت کرو گے؟ اور جب رسول کا سونا ثابت نہیں کر سکتے تو اتباع رسول کیسے کرو گے؟ اور جب اتباع رسول نہیں کر سکتے تو محبوب خدا کیسے بن جاؤ گے؟ بس تلاش کرنا پڑے گا کائنات عالم میں کسی ایسے اتباع رسول کرنے والے کو جو اگر ہجرت کی شب بستر رسول پر چادر کو اوڑھ کر سو جائے تو دن رات کے دیکھنے والے یہ کہتے رہیں کہ علی نہیں نبی سو رہا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، علی نہیں نبی سو رہا ہے، یہ ہے اتباع رسول صحیح معنی میں۔ تو دو لفظ قرآن نے دیے، ایک اطاعت اور ایک اتباع۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، واضح ہے اللہ کی اطاعت، رسول، لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ اولی الامر کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ اور جو اولی الامر ہوگا اس کی بھی اطاعت اسی طرح سے واجب ہوگی جیسے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ اولی الامر
اولی الامر کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ مالک امر، حاکم امر، جس کا ہر امر پر اقتدار ہوگا اسے کہیں گے اولی الامر۔ تو سورہ اعراف نے آواز دی الا لہ الخلق والامر، یہاں امر کے معنی ہے قضاء اور تقدیر۔ سورہ جاسیہ نے آواز دی ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، یہاں امر کے معنی ہے شریعت۔ سورہ الحج نے آواز دی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تمام چیزوں پر اقتدار خدا کا ہے، یہاں امر کے معنی ہے تمام چیزوں پر اقتدار۔ سورہ مومن نے آواز دی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، دیکھو دین میں جھگڑا نہ کرو، یہاں امر کے معنی ہے دین۔ سورہ یاسین نے آواز دی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہاں امر کے معنی ہے لا شے، شے نہیں لا شے۔ سورہ الحدید نے آواز دی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، وہ کہتا ہے کہ جب مجھے دھوکہ دینے والے نے دھوکہ دیا، یہاں امر کے معنی ہے موت۔ حتی جاء امر اللہ، جب اللہ کا امر آتا ہے، موت آتی ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے دھوکہ دینے والے نے دھوکہ دیا، یہاں امر کے معنی ہے موت۔ سورہ نحل نے آواز دی اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، جلدی مت کرو قیامت آنے والی ہے، یہاں امر کے معنی ہے قیامت۔ سورہ ہود نے آواز دی قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہاں امر کے معنی ہے عذاب۔ جب جناب نوح کا بیٹا غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، تو جناب نوح نے آواز دی کہ آج تجھے خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، یہاں امر کے معنی ہے عذاب۔ سورہ بنی اسرائیل نے آواز دی قل الروح من امر ربی، یہاں امر کے معنی ہے روح۔ پھر دہراتا ہوں، توجہ کیجئے گا، امر کے معنی قضاء اور تقدیر، امر کے معنی شریعت، امر کے معنی دین، امر کے معنی تمام چیزوں پر اقتدار، امر کے معنی لا شے، امر کے معنی موت، امر کے معنی دین، امر کے معنی روح، امر کے معنی عذاب۔ تو اولی الامر وہی ہوگا جس کا قضاء اور تقدیر پر اقتدار ہوگا۔ اگر امر کے معنی دین ہے تو اولی الامر وہی ہوگا جس کا دین پر اقتدار ہوگا، اور اگر امر کے معنی لا شے ہے تو اولی الامر وہی ہوگا جس کا لا شے پر اقتدار ہوگا۔ آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ الا لہ الخلق والامر، یہاں امر کے معنی قضاء اور تقدیر ہے، تو اگر قضاء اور تقدیر ہے امر کے معنی تو اولی الامر وہی ہوگا جو قضاء اور تقدیر کو بدل دے، اسے کہتے ہیں اولی الامر۔ قرآن سے پوچھئے، جناب یوسف کے پاس قید خانے میں 2 قیدی تھے، دونوں نے خواب دیکھا، سورہ یوسف میں واقعہ موجود ہے، اولی الامر دیکھیں قرآن کی روشنی میں۔ جناب یوسف کے ساتھ جو قیدی تھے، ایک نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو سیراب کر رہا ہوں۔ جناب یوسف نے فرمایا کہ تجھے قید سے رہائی ملے گی، انگور نچوڑ رہا ہوں تاکہ میں بادشاہ کو سیراب کروں۔ قرآن ہے پورا سورہ یوسف میں، دیکھیے جناب یوسف نے فرمایا کہ تجھے قید سے رہائی ملے گی۔ دوسرے سے پوچھا کہ تو نے کیا خواب دیکھا ہے، توجہ رہے، آیت ذہن میں رہے، الا لہ الخلق والامر، امر کے معنی قضاء اور تقدیر ہیں تو اولی الامر وہی ہوگا جو قضاء اور تقدیر کو بدل دے۔
دوسرے قیدی سے پوچھا کہ بتا تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ کہا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں جسے پرندے کھا رہے ہیں، جناب یوسف نے فرمایا کہ تجھے پھانسی دی جائے گی۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ جناب یوسف نے کہا تجھے پھانسی دی جائے گی، تجھے پھانسی ملے گی، اس نے کہا میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں نے خواب نہیں دیکھا، جناب یوسف نے فرمایا قضی الامر، تو نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، مگر تجھے پھانسی ملے گی، اس لیے کہ میں نے تیری قضا کو بدل دیا۔ یہ ہیں جناب یوسف جو قید خانے میں قیدی کی تقدیر بدل رہے ہیں۔ آئیے ذرا جناب یوسف کو دیکھیے کہ ان کی تقدیر کیسے بدلی۔ جناب یوسف نے دعا مانگی اللہم بحق آبائک، یا اللہ تجھے واسطہ ہے میرے باپ داداؤں کا، میری مشکل کو آسان فرما دے۔ یوسف جیسا نبی جو قید خانے میں قیدیوں کی تقدیر بدل رہا ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے یا اللہ اللہم بحق آبائک، تجھے واسطہ ہے میرے باپ داداؤں کا، میری مشکل کو حل فرما۔ آواز قدرت آئی، کون سے باپ دادا؟ تمہارے باپ دادا نے تو مشکل کشا کو پکارا تھا، توجہ، تم کسے پکار رہے ہو؟ تو جناب یوسف نے دعا کی۔ جناب یوسف کی دعا آج بھی مفاتیح الجنان کے حاشیے پر موجود ہے۔ جناب یوسف نے آواز دی اللہم بحق علی عندک، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس علی کا جسے صرف تو جانتا ہے، میری مشکل کو آسان فرما دے۔ یہ ہیں اولی الامر جو یوسف کی تقدیر کو بدل رہے ہیں۔ اور آئیے، اگر امر کے معنی دین ہے فلا ینازعنک فی الامر، دیکھو دین میں جھگڑا نہ کرو، اور اگر امر کے معنی شریعت ہیں فلا ینازعنک فی الامر، دین میں جھگڑا نہ کرو، تو اولی الامر وہی ہوگا جس کا دین و شریعت پر اقتدار ہوگا۔ اولی الامر اسے کہیں گے جو دین کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی آ جائے تو یہ نہ کہے رک جاؤ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، بلکہ اولی الامر وہ ہوگا کہ بڑے سے بڑا مسئلہ آ جائے تو یہ آواز دے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسے کہتے ہیں اولی الامر، ہر سوال کا جواب۔ اور یہ کیا ہر سوال کا جواب، اس گھر کا بچہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ بعد پیغمبر اسلام یہیں آؤں گا، اطاعت رسول اور اولی الامر کون ہے؟ بعد مولانا ملا صالح کشفی حنفی نقشبندی مناقب مرتضوی، فارسی زبان میں کتاب ہے، اس میں مل جائے گا کہ یہ سلونی کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دین میں بڑے سے بڑا مسئلہ جب آ کر پھنس گیا دربار میں تو سوائے ان کے کسی اور کو نہیں بلایا جاتا۔ توجہ کیجیے، مولانا ملا صالح کشفی حنفی نقشبندی مناقب مرتضوی میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعد ختمی مرتبت کچھ یہودی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول کہاں ہے؟ کیونکہ پردیس سے آئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ سرکار تو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا بھئی اللہ کا رسول کہاں ہے؟ تو جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول تو اس دنیا سے جا چکا۔ کہا اگر اللہ کا رسول اس دنیا سے جا چکا تو ان کا جانشین تو کوئی ہوگا؟ کہا کہ ہاں وہ جانشین بیٹھے ہیں، آئے سامنے۔ کہا آپ اللہ کے رسول کے جانشین ہیں؟ کہا ہاں ہم ہیں اللہ کے رسول کے جانشین۔ کہا اگر آپ اللہ کے رسول کے جانشین ہیں تو اللہ کے رسول نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو 80 اونٹ سرخ رنگ کے مال سے لدے ہوئے دیں گے۔
اگر آپ جانشین رسول ہیں تو ہمیں 80 اونٹ سرخ رنگ کے مال سے لدے ہوئے دیجیے۔ بس یہ سننا تھا کہ چہرے کو اتر گئے۔ اور ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ اس نے کہا یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ جیب سے ایک تحریر نکالی۔ اچھا، واقعاً اللہ کے رسول کی خدمت میں کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا سرکار ہم اپنے میں قبیلے کے خانوادے کے مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، آپ ہم سے وعدہ کیجئے کہ جب ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمیں 80 اونٹ سرخ رنگ کے مال سے لدے ہوئے دینے کا وعدہ فرمائیے۔ سرکار نے وعدہ فرمایا تو انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا حضور آپ ہمیں تحریر لکھ دیجئے۔ سرکار دو عالم نے اونٹ کی کھال کو لیا، اس پر لکھ دیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو 80 اونٹ سرخ رنگ کے مال سے لدے ہوئے ہم دیں گے۔ آج جب دربار میں آیا تو کہا کہ لاؤ 80 اونٹ سرخ رنگ کے مال سے لدے ہوئے۔ کہا دیکھو یہ تحریر تمہارے رسول کی موجود ہے، یا تو کہو کہ تم جانشین رسول نہیں ہو، اور اگر ہو تو دو 80 اونٹ سرخ رنگ کے مال سے لدے ہوئے۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہا کہ چھوڑا ہی کیا ہے جو ہم تمہیں دیں؟ مولانا ملا صالح کشفی حنفی نقشبندی۔ میں کہتا ہوں جو سرکار نے چھوڑا تھا کم سے کم وہی دے دیا ہوتا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جو سرکار نے اپنی بیٹی کے لیے چھوڑا تھا کم سے کم وہی لوگوں کو دے دیا ہوتا، مگر نہیں، خانوادہ رسالت کو دور رکھا گیا۔ بس جیسے ہی یہ کہا کہ ہم کچھ نہیں دے سکتے، یہ دربار سے باہر نکلے مایوسی کے عالم میں، کسی نے دوش پر ہاتھ رکھا، کہا کون؟ کہا چل ہم تجھے ایسے در پر لے کر چلتے ہیں جہاں اللہ کے رسول کا وعدہ پورا ہوگا۔ اس نے کہا کوئی دروازہ ایسا ہے کہ جہاں رسول کا وعدہ پورا ہوگا؟ ہاں بالکل ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ پورا ہوگا۔ اب آگے آگے سلمان اور پیچھے پیچھے یہ سائل جیسا ہی در مشکل کشا پہ پہنچے ہیں، اور آنے جناب سلمان نے سلام کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ اندر سے جواب سلام آیا، اور آنے کے بعد یہ کہا سلمان کیا فلاں ابن فلاں کو لے کر آئے ہو؟ گھبرا گئے۔ کہا سلمان یہ کون ہے جو اندر بیٹھ کر مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی پہچانتا ہے؟ کہا یہی تو ہے جانشین رسول جس کی ذوالفقار نسلیں پہچان کر چلتی ہے۔ کہا جاؤ منادی کرا دو پورے مدینے میں، کل میں اللہ کے رسول کا وعدہ پورا کروں گا۔ یہ ہوتا ہے وارث دین اور وارث شریعت، جو رسول کا وعدہ پورا کرے۔ جب دین کے اوپر وقت آ جائے تو سامنے آ کر دین کی مشکل کرے، حل کرے۔ منادی ہو گئی، لوگ گھبرا گئے کہ علی 80 اونٹ سرخ رنگ کے مال سے لدے ہوئے کہاں سے دیں گے؟ صبح نمودار ہوئی، لوگ جلدی جلدی میدان میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب کچھ وقت گزر گیا تو مولائے کائنات اس شان سے نکلے کہ آگے آگے حسن مجتبیٰ ہیں، اور حسن مجتبیٰ کے دوش پر مولا کا ہاتھ۔ بلندی پر آئے، مجمع نے راستہ دیا، اور ایک بلندی پر پہنچے، عصائے پیغمبر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پہنچنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سلمان کہاں ہے وہ سائل، اس کو قریب بلایا جائے۔ قریب آیا، کہا کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے جب میں مسلمان ہو جاؤں گا تو مجھے 80 اونٹ سرخ رنگ کے مال سے لدے ہوئے دیں گے۔ کہا مولا کائنات نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، اللہ کے رسول نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ 80 اونٹ سرخ رنگ کے مال سے لدے ہوئے دیں گے۔ کہا پھر میرا رسول کا وعدہ پورا کیجیے۔ مولا کائنات نے امام حسن کو آگے بلایا، کہا بیٹا حسن قریب آ جاؤ۔ امام حسن آئے، عصائے پیغمبر امام حسن کے ہاتھ میں دیا، کہا بیٹا نانا کا وعدہ پورا کر دو۔
میں کہوں گا سرکار آپ رسول کا وعدہ پورا کیجئے۔ امام حسن سے کیوں فرما رہے ہیں؟ آواز دی میں رسول کا وعدہ پورا کر تو دوں، مگر مورخ لکھ دے گا کہ علی تو مظہر العجائب والغرائب ہیں۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس گھرانے کا بچہ مظہر العجائب والغرائب۔ دیا عصائے پیغمبر امام حسن کے ہاتھ میں، امام حسن نے اس سے کہا آؤ چل۔ مولانا ملا صالح کشفی حنفی نقش بندی لکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ آگے اس سائل پیچھے امام حسن مجتبیٰ بلندی پر پہنچے، عصائے رسول کو ایک مرتبہ زمین پر رکھا۔ عصائے رسول کا رکھنا تھا کہ زمین دو حصوں میں شق ہو گئی۔ ایک مرتبہ جھکے پتھر تھا، پتھر کو ہٹایا، اور پتھر کو ہٹانے کے بعد ایک جھکے اور مہار کو پکڑا۔ اونٹ کی مہار ہاتھ میں آئی اور اس سائل کے ہاتھ میں دیا، کہا کھینچتا چلا جا۔ زمین سے اونٹ نکلنا شروع ہو گئے، پہاڑ کے دامن سے اونٹ نکلنا شروع ہو گئے۔ جب 80 نکل گئے سرخ رنگ کے مال سے لدے ہوئے، جب 80 اونٹ نکل گئے، امام حسن نے فرمایا بس۔ میں کہتا ہوں مولا بس کیوں کہا؟ عجب نہیں آواز دیں کہ یہ قیامت تک کھینچتا جاتا، اونٹ نکلتے جاتے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ کس کتاب میں آپ نے لطیفے کی کتاب میں واقعہ سنا دیا کہ کہیں پہاڑ کے دامن سے بھی اونٹ نکل سکتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ کیا تم قرآن بھی بھول گئے؟ اگر جناب صالح کے لیے پہاڑ کے دامن سے اونٹ نکل سکتا ہے تو فخر صالح کے لیے بھی نکل جائے تو تعجب کیا ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ غور فرمایا آپ نے، توجہ فرمائی کہ اولی الامر کی منزل کیا ہوتی ہے؟ اولی الامر وہ ہوتا ہے کہ جب دربار میں دین کے اوپر وقت پڑ جائے تو بڑے سے بڑا مسئلہ حل کرنے کے لیے آگے آ جائے۔ اگر امر کے معنی لا شے ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کن اور یکون کے درمیان فاصلہ نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اولی الامر، توجہ کیجیے گا، اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کا لا شے پر اقتدار ہوتا ہے، شے پر نہیں، لا شے پر۔ شے اور ہے، لا شے اور ہے۔ شے پر اقتدار تو دنیا والوں کا بھی ہوتا ہے۔ اولی الامر وہ ہوتا ہے کہ جو لا شے کو شے میں بدل دے۔ آج سائنس نے بہت ترقی کی ہے، لیکن شے کو شے سے بنایا ہے، لا شے کو شے نہیں بنایا۔ یعنی پہلے کچھ اور چیز تھی، اس کو کسی اور چیز میں ڈھال دیا، پھر کوئی اور چیز آ گئی۔ یعنی لا شے کو جو شے بنائے اسے اولی الامر کہتے ہیں۔ دلیل دے دوں آپ کی خدمت میں، مامون کے دربار میں جب جادوگروں نے امام سے گستاخی کی تو قالین جس پر شیر کی تصویر تھی جو لا شے تھا، امام نے فرمایا کن، بس جیسے ہی کہا کن فوراً مجسم شیر بن گیا اور تمام جادوگروں کو کھا لیا، مامون کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ قیامت تک کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ تو جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے تو تو اولی الامر نہیں ہے، ہم اولی الامر ہیں، اس لیے کہ ہمارا لا و شے پر اقتدار ہے۔ یہ ہے اولی الامر کی منزل۔ اور اگر امر کے معنی موت ہے، توجہ کیجیے، حتیٰ جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، جب اسے موت آتی ہے منافق کو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دھوکہ دینے والے نے دھوکہ دیا۔ یا امر کے معنی موت ہے، تو اولی الامر اسے کہتے ہیں جو موت کو حیات میں بدل دے، حیات کو موت میں بدل دے، اسے کہتے ہیں اولی الامر۔ کیا بھول گئے واقعہ؟ دلیل دے دوں آپ کی خدمت میں کہ اولی الامر نے موت کو حیات میں کیسے بدلا اور حیات کو موت میں کیسے بدلا۔
جب ایک ضعیفہ کو کچھ لوگ یہ کہہ کر لائے کہ آج ہمیں علی کا امتحان کرنا ہے، علی کہتے ہیں کہ میں اولی الامر ہوں، تو آج ان کا امتحان کرنا ہے، ہمارے ساتھ تم چلو، اور تمہارا جوان بیٹا ہے، اسے تابوت میں سجا کر، اسے تابوت میں لٹا کر، اسے مردہ بنا کر، زندہ کو مردہ بنا کر لے کر چلے، مولا کائنات کے پاس آئے، کہا یا علی، اولی الامر کسے کہتے ہیں، یا علی یہ مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ امام نے فرمایا پڑھا دوں؟ کہاں مولا مر گیا ہے، پڑھا دیجئے۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، امام کھڑے ہوئے، تکبیر کہی، جیسے ہی نماز تمام ہوئی، کسی نے پیچھے سے دامن تھاما، کہا یا علی، آپ تو کہتے تھے کہ آپ امام مبین ہیں، آپ نے تو مردہ کی نماز پڑھا دی۔ امام نے فرمایا کہ اگر آپ نے تو زندہ کی نماز پڑھا دی، یہ تو زندہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر زندہ ہے تو اٹھا لے۔ بس جیسے ہی تابوت کے اوپر سے چادر کو ہٹایا تو کیا دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ضعیفہ تو قدموں پہ گر گئی، کہا یا علی، زندہ لے کر آئی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی۔ امام نے آواز دی، سن، انسان مرتا تب ہے جب اس کی روح نکل جائے، روح ہے امر، میں ہوں اولی الامر، اب میری اجازت سے اٹھے گا۔ اور فرمایا یہ ہے اولی الامر جس کا ہر امر پر اقتدار ہو، نہیں اور آئیے۔ قرآن آواز دے رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْمُسَخِّرَاتُ بِأَمْرِهِ۔ دیکھو یہ سورج تمہارے تابع، یہ چاند تمہارے تابع، یہ ستارے تمہارے تابع۔ کیا کہا؟ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ نشانیاں بتائی ہیں قرآن نے، توجہ کیجئے گا، سورج تمہارے تابع، چاند تمہارے تابع، ستارے تمہارے تابع۔ کس کے تابع؟ قرآن تو کہتا ہے کہ تمہارے تابع۔ اگر ہمارے تابع یہ سورج ہیں، پھر قرآن نے نشانی بتائی ہے، کسی اور کا نام لیتا لیکن قرآن نے نشانی بتائی ہے، سورج تمہارے تابع، چاند تمہارے تابع، ستارے تمہارے تابع، یعنی ہمارے امر کے تابع، یعنی اولی الامر کے امر کے تابع۔ اس آیت کا مطلب آج بھی کوئی لا کے ہمیں بتائے اور سمجھائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کہ ہم نے سورج کو تمہارے تابع بنا دیا، چاند کو تمہارے تابع کر دیا، ستارے کو تمہارے تابع کر دیا۔ اگر ہمارے تابع میں ہیں، اگر ہمارے اختیار و اقتدار میں ہیں، تو جب رمضان کا مہینہ گرمی میں آئے تو ذرا سورج سے کہیے جلدی سے غروب ہو جائے، جب اندھیرا ہو تو چاند سے کہیے کہ نکل آئے، جب ستارے سے کہیے کہ ہمارے دروازے پر سلام کرنے کے لیے آ جائے۔ ہے کوئی کائنات میں ایسا جو کسی نے اس آیت کی تفسیر کہی ہو یا بتائی ہو یا اشارہ کر کے بتایا ہو کہ یہ ہمارے تابع ہیں، یہ ہمارے تابع ہیں؟ کائنات میں سوائے اہل بیت اطہار کے کوئی اس آیت کی مجسم تفسیر نہیں بن سکتا۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اس سورج کو تمہارے تابع میں کر دیا، چاند تمہارے تابع کر دیے، ستارے تمہارے تابع کر دیے۔ لاؤ کوئی ہمیں ایسا جو جس کے تابع میں ہو۔ اسی لیے علی نے سورج کو پلٹا کر، رسول نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے، فاطمہ نے ستارے کو اپنے در پر اتار کر بتایا یہ ہمارے تابع ہیں، یہ جز ہیں، ہم کل ہیں، اور کل کے تابع جز ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ اولی الامر ہیں، یہ امر اس کو کہتے ہیں اولی الامر،
جس کے اختیار و اقتدار میں سب کچھ ہو. نہیں اور آئیے، اگر امر کے معنی روح ہے، قول روح من امر ربی، تو اولی الامر وہی ہوگا جس کا روح پر اقتدار ہوگا. اللہ اکبر. توجہ، اولی الامر اسے کہتے ہیں کہ جس کا روح پر اقتدار ہو. میں نہیں کہہ رہا. کچھ یہودی مولا کائنات کے پاس آئے کہ یا علی ہمارے سوالوں کے جوابات دے دیجئے. امام حسن کی عمر ہے 5 برس یا 7 برس، آپ ہمارے سوالوں کے جوابات دے دیجئے. مولا کائنات نے فرمایا میرے بیٹے حسن سے پوچھو. اس نے کہا یہ تو بچے ہیں، یہ کیا بتائیں گے؟ 5 برس یا 7 برس کی عمر ہے، یہ بچے ہیں، یہ کیا بتائیں گے؟ مولا کائنات نے فرمایا میرے بیٹے حسن سے معلوم کر. یہ آئے امام حسن کے سامنے کھڑے ہو گئے یہودی کہ آپ ہمارے سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں؟ امام حسن نے سر کو اٹھایا، آواز دی جو سوال تم لے کر آئے ہو وہ تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ اولی الامر دیکھیں، اس گھرانے کا بچہ اولی الامر آپ کو نظر آئے گا. تم بتاتے ہو یا ہم بتائیں کہ آپ کو سوالات آتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم کیا سوال لے کر آئے ہو، تمہارے دل میں کیا سوال ہے. کہا بتائیے ہمارے دل میں کیا سوال ہے. کہا سن، تم یہ سوال لے کر آئے ہو کہ اللہ نے وہ 10 سخت چیزیں کون سی بنائی ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہے. گردن جھک گئی. کہا ہاں مولا یہی سوال تھے. امام نے فرمایا سن، سب سے زیادہ سخت اللہ نے پتھر کو بنایا. خلق اللہ الحجر، سب سے زیادہ سخت اللہ نے پتھر کو بنایا. پتھر سے زیادہ سخت اللہ نے لوہے کو بنایا. لوہے سے زیادہ سخت اللہ نے آگ کو بنایا. آگ سے زیادہ سخت اللہ نے پانی کو بنایا جو لوہے کو بھی پگھلا دے گا. پانی سے زیادہ سخت اللہ نے ابر کو بنایا. ابر سے زیادہ سخت اللہ نے ملک کو بنایا. ملک سے زیادہ سخت اللہ نے ملک الموت کو بنایا. ملک الموت سے زیادہ سخت اللہ نے موت کو بنایا. موت سے زیادہ سخت اللہ نے امر کو بنایا. امر سے زیادہ سخت امر سے روح سے زیادہ سخت اللہ نے امر کو بنایا. وَنَحْنُ أُولِي الْأَمْرِ، اور ہم ہی تو اولی الامر ہے. ہمارا موت پر بھی اقتدار ہے، ہمارا حیات پر بھی اقتدار ہے. ہم وہی ہیں، اسی معنی میں اولی الامر ہیں جس معنی میں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے اطیعوا اللہ، جس معنی میں رسول کی اطاعت کا حکم ہے اطیعوا الرسول، اسی معنی میں اولی الامر کی بھی اطاعت کا حکم ہے. ہم الگ نہیں ہیں. اسی طرح سے اگر ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو تمہیں کامیاب زندگی گزارو گے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد. غور فرمایا کیوں نہ ہو. ذرا توجہ کیجئے کہ اولی الامر کی منزل کیا ہے. کیا ہے اولی الامر کی منزل؟ رزق اور ہے، رازق اور ہے. خدا صرف رازق نہیں، خیر الرازقین ہے. خیر الرازقین. اللہ اکبر. بھئی رزق آتا کہاں سے ہے؟ آسمان سے رزق آتا ہے نا. قرآن سے دیکھیں کہ آسمان سے رزق آتا ہے. آسمان سے آنے والے کا نام رزق ہے. جب آسمان سے آتا ہے، اللہ نے قرآن میں آواز دی آدم سے لے کے عیسیٰ تک کہ تم میرا شکر ادا کرو، تم میرا شکر ادا کرو، تم میرا شکر ادا کرو. اور ہم سے بھی کہا تمام بندوں سے کہ شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، کفر کرو گے تو عذاب خدا میں مبتلا کر دوں گا. تو پوری کائنات سے کہہ رہا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو. اولی الامر کی منزل دیکھیں کہ اولی الامر کی منزل کیا ہو. تم میرا شکریہ ادا کرو.
یا اللہ شکریہ ہوتا کب ہے؟ کہ دیکھو آسمان سے رزق آتا ہے، زمین سے شکریہ جاتا ہے۔ ہم نے آدم کے لیے رزق آسمان سے بھیجا ہے، آدم نے شکریہ ادھر سے ادھر بھیجا۔ ہم نے نوح کے لیے رزق ادھر سے بھیجا، نوح نے شکریہ ادھر سے ادھر بھیجا۔ تمام کائنات سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو، شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا۔ لیکن جب اہل بیت اطہار کی منزل آتی ہے تو آواز دے رہا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اے اہل بیت میں اللہ تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ساری کائنات سے کہتا ہے میرا شکریہ ادا کرو، اہل بیت اطہار کا معاملہ کہتا ہے کانا سائکم مشکورا، میں تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ پروردگار لوگ تو حسد سے مر جائیں گے، تو شکریہ اہل بیت کا ادا کر رہا ہے کہ شکریہ کی وجہ دیکھو، سبب دیکھو، علت دیکھو۔ دیکھو آسمان سے آنے والے کا نام رزق ہے، زمین سے جانے والے کا نام شکریہ ہے۔ ہم نے ہر ایک کے لیے رزق ادھر سے ادھر بھیجا، زمین سے شکریہ آسمان کی طرف گیا، آسمان سے روٹیاں آئیں، زمین سے شکریہ گیا۔ لیکن اگر کبھی ترتیب بدل جائے، بس یہی تو ہوتا رہا کہ جب تک رزق ادھر سے ادھر آتا رہا، شکریہ ادھر سے ادھر جاتا رہا۔ اہل بیت اطہار عجیب بندے تھے، انہوں نے روٹیاں ادھر سے ادھر بھیجی، خدا نے شکریہ ادھر سے ادھر بھیج دیا۔ اے اہل بیت میں اللہ تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ عزیز و آخری مجلس ہے، بس سمجھ لیجئے کہ کائنات میں کچھ نہیں ہے سوائے اہل بیت اطہار کی محبت کے۔ اہل بیت اطہار کی محبت دل میں ہے، یقین جانیے گا کہ آپ کی ہر عمل عبادت ہے۔ آج کائنات کیوں بھٹک رہی ہے، آج ہر طرح سے پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ در اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے جن ہستیوں کو کائنات کے وجود کے لیے بھیجا تھا، کائنات کی بقا کے لیے بھیجا تھا، انہی سے آپ نے دامن اپنا بچا لیا تو ذلت بھی ملے گی، رسوائی بھی ملے گی، شرمندگی بھی ملے گی، کامیابیاں نہیں ملیں گی۔ جبکہ کامیابیاں تمام مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے تھیں۔ دنیا میں جتنے بھی بعظمت علم ہیں ان کا سر سروا مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن مسلمان ہیں جو آپس میں دست و گریبان ہیں۔ آؤ در اہل بیت اطہار پر، آؤ در اولی الامر پر، اس لیے کہ انہوں نے مصیبتیں بھی اٹھائیں، مشقتیں بھی اٹھائیں۔ قرآن میں 3 نفس آپ کو دکھا رہا ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اور پھر دوسرا نفس بلا اقسم بالنفس اللوامہ، خدا کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی۔ انسان جب گناہ کر لیتا ہے، گناہ میں آلودہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس کی۔ ایک نفس ہے اندر سے جو آواز دیتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہم نے جو گناہ کیا اس گناہ پہ ہمیں نادم شرمندہ ہے، اسی کو کہتے ہیں نفس لوامہ، نفس امارہ۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، پہلا نفس نفس امارہ۔ دوسرا نفس نفس لوامہ، تو تیسرا نفس جو بڑا محترم نفس ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ میری طرف اس حالت میں کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ ذرا سوچیے اور غور کیجئے کہ ایسا نفس کسی کے پاس ہے؟ ایسا نفس کسی کے پاس ہے سوائے اہل بیت اطہار کے، سوائے ائمہ اہل بیت اطہار کے؟ اے نفس، اگر یہ آیہ مبارکہ قرآن میں موجود ہے اور یقیناً موجود ہے، نسخ نہیں ہوئی، منسوخ نہیں ہوئی، قرآن میں یہ آیت آج بھی موجود ہے،
تو پھر یاد رکھیے کہ ایک نفس مطمئنہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، جو پردہ غیب میں موجود ہے اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ امام آیت کی مصداق، امام حسین بھی اس آیہ مبارکہ کے مصداق ہے، اس لیے کہ یہ سب اولی الامر ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے خاص نظر سے ان کو بنایا ہے۔ بیان کو میں نے سمیٹ دیا آپ کی خدمت میں، بس کائنات کا لب لباب اور کائنات کا خلاصہ اور زندگی کا خلاصہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم زندہ رہیں تو اہل بیت اطہار کی محبت پر۔ یہ ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ ذکر اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، یقیناً اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، بے شک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، بغیر مرضی خدا کے پانی کا قطرہ نہیں گر سکتا، ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں بھی جو کچھ ہوا اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل تھی۔ میں کہتا ہوں چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ کربلا میں جو کچھ ہوا اس میں اللہ کی مرضی شامل تھی، تو یہ بھی تو یاد رکھیے کہ آج جو پوری دنیا میں مجلسیں ہو رہی ہیں اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے۔ یہ مجلسیں بغیر مرضی پروردگار کے نہیں ہو سکتی، اور یہ مجلسیں ہوتی ہیں تاکہ ایک ماں مجلسوں میں آئے اور رومال میں آپ کے آنسو لے کر چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ خانوادہ رسالت اہل بیت اطہار ہیں جس کے در پر اللہ کا رسول آ کر سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ آپ غور کریں اور سوچیں کہ انہوں نے بگاڑا کیا تھا، ان کے لیے اتنا ظلم کیوں کیا، کیوں روا رکھا ظالموں نے، ان کے کریکٹر کے اندر، کردار میں ظالموں نے کوئی عیب نہیں نکال سکے، ان کے اندر کوئی گناہ کا شائبہ بھی نہیں لا سکے، ان کے جسموں پر پتھر برسائے گئے، انہیں قید و بند کی مصیبتوں میں رکھا گیا، مگر کسی نے کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ ان کا فلاں امام کے اندر معاذ اللہ فلاں عیب تھا۔ بس یہی کامیابی ہے کہ مورخ تمہارا ہوگا، فضیلت اہل بیت اطہار بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا کہنا ان اہل بیت اطہار کا، کیا کہنا اس علی کا جس نے بیٹی کو اس انداز سے پروان چڑھایا، اس انداز سے بیٹی کو پروان چڑھایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب کم سنی کا عالم تھا تو مولا کائنات جناب زینب کے کبھی سر کا بوسہ لیتے تھے، کبھی بازوؤں کا بوسہ لیتے تھے، آپ کو معلوم ہے۔ پوچھ لیا بابا آپ میرے سر اور بازوؤں کا بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ کہا بیٹی ایک دن اس میں رسن باندھی جائے گی، سر سے چادر چھنے گی۔ جناب زینب فرماتی ہیں یقین تو تھا، لیکن سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو کس کی مجال ہے جو زینب کی طرف نظر بھر کر بھی دیکھ لے۔ اجرکم علی اللہ، متوجہ ہو گئے، ہاں عزیز و 12 محرم گزر گئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ امام حسین سے بیعت کا سوال کیا تھا، امام حسین اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ظالم آتے بیمار کربلا کے پاس اور آنے کے بعد کہتے اے بیمار کربلا سید سجاد علی ابن الحسین، ہم تمہارے باپ کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہارے باپ کی تعزیت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں عزیزو دستور دنیا یہ ہے کہ جب کسی کا والی و وارث اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو مومنین لوگ اس کے بیٹے کے پاس، بھائی کے پاس تعزیت کے لیے آتے ہیں، بیویاں اندر عورتوں میں تعزیت پیش کرتی ہیں، لیکن کربلا میں تاریخ الٹ گئی، تعزیت تو پیش کی گئی، تعزیت تو دی گئی، مگر کس طرح سے تعزیت دی گئی کہ سید سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا گیا، تعزیانے لگائے گئے، درے لگائے گئے، تعزیت اس انداز سے دی گئی کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پیروں میں
میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے، اور زینب و ام کلثوم کے سر سے چادریں چھینی جا چکی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، بچے یتیم ہو چکے ہیں، اس طرح سے تعزیت دی جا رہی ہے۔ ارے کہیں دیکھا ہے یہ دستور دنیا کہ تعزیت اس طرح سے دی جائے؟ اور عزیزو، صرف تعزیت اسی طرح پر تمام نہیں ہوئی، ظلم یہیں پر تمام نہیں ہوا، بلکہ شہداء کے سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ حسین کا سر نوک نیزہ پر بلند ہے، علی اکبر کا سر نوک نیزہ پر بلند ہے، اون محمد کا سر نوک نیزہ پر بلند ہے۔ جناب عباس کے سر کو بلند نوک نیزہ پر رکھنا چاہا، لیکن جناب عباس کا سر نوک نیزہ پر بلند نہیں ہوا۔ بہت کوشش کی گئی لیکن عباس کا سر نیزے پر نہیں آیا، تو ظالموں نے کیا کیا کہ عباس کے سر کو گھوڑے کے گلے میں ڈال دیا۔ جب گھوڑا چلتا تھا تو میں کس طرح سے وہ جملہ ادا کروں؟ ہاں چاہنے والوں، مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب عباس کا سر نیزے پہ کیسے بلند ہوتا؟ اس لیے کہ زینب ننگے سر ہیں۔ ارے عباس کا کھلا ہوا، عباس کا سر زینب کا کھلا ہوا سر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو، 11 محرم کو اس طرح سے اہل بیت اطہار کو گزارا گیا، جہاں پر کہیں عباس کا لاشا موجود ہے، کہیں علی اکبر کا لاشا موجود ہے۔ ام لیلہ کے دل پر کیا گزری ہوگی جب علی اکبر کے لاشے کو دیکھا ہوگا؟ عزیزو، رباب کے دل پر کیا گزری ہوگی جب ننھے سے علی اصغر کے لاش کو دیکھا ہوگا؟ رباب کے دل سے پوچھئے کہ کس طرح سے گزری ہوں گی۔ ذرا زینب کے دل سے بھی تو معلوم کر لیجئے کہ جب حسین کا لاشا دیکھا ہوگا تو زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ زینب نے دیکھا کہ جب حسین شہید ہو گئے 11 محرم کو ایک پرندہ آیا جس کے منقار میں پانی تھا، حسین کی کٹی ہوئی گردن پر ڈالنا شروع کیا۔ بس زینب نے دیکھا، فریاد کرنا شروع کر دیا، اے اماں آئیے آ کر دیکھیے، جانوروں تک کو اتنا خیال ہے، لیکن ہائے یہ کیسے مسلمان ہیں جو آپ کے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ زینب آگے بڑھی، قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ جناب زینب حسین کے لاشے کے قریب آئیں، آواز دی، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو میرا ماجایا حسین ہے؟ کیا تو فاطمہ زہرا کا لال حسین ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک مرتبہ آواز دی، اخی انت حسین، ارے تو بتا دے کیا میرا بھائی حسین ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ جناب زینب نے فرمایا، تجھے تیری ماں کا حق کا واسطہ، ارے بتا دے تو کون ہے؟ اس لیے کہ حسین کے جسم پر لباس نہیں ہے، حسین کے جسم پر سر نہیں ہے۔ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے میری بہن زینب، ارے یہاں سے گزر جاؤ، یہ امتحان کا وقت ہے۔ زینب تڑپ گئی، مدینے کا رخ کیا، آواز دی، نانا ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے آپ کا نواسا کس طرح سے بے گور و کفن تپتی ہوئی زمین پر پڑا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ قافلہ گزر رہا ہے، اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے۔ عزیزو، جس نیزے پر سر حسین تھا وہ نیزہ زمین پر نصب ہو جاتا ہے۔ بہت کوشش کی گئی، جب قافلہ کربلا سے آگے بڑھ گیا، کوفے اور کربلا کے راستے میں ایک مرتبہ حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ زمین پر نصب ہو گیا۔ شمر ملون نے بڑی کوشش کی لیکن نیزہ نہیں نکلتا۔ وہ ایک تازیانے کو لہراتا ہوا سید سجاد کے پاس آیا، آواز دی، اے بیمار کربلا، یہ بتا دو کہ تمہارے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا، ورنہ ابھی میں تازیانے سے اذیت دوں گا۔ بیمار کربلا نے ہتکڑی بیڑی کو سنبھالا، ایک مرتبہ بابا کے سر کو دیکھا، آواز دی، بابا یہ بتا دیجئے کہ آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے۔ بس ایک مرتبہ سر سے آواز آئی، میں کس طرح سے آگے بڑھوں، میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے، جب تک سکینہ نہیں آئیں گی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عزیزو، جناب زینب اور ام کلثوم چلی، کیا دیکھا، سکینہ ایک بیوی کی آغوش میں آرام کر رہی ہے۔ زینب و ام کلثوم آہستہ آہستہ پہنچی، آواز دی، بی بی آپ کا بڑا شکریہ، اس بچی کو عصر عاشور کے بعد کہیں نیند نہیں آئی، اسے تماچے اور تازیانوں کے علاوہ کسی نے تسلی نہیں دی۔ اے بی بی آپ کا بہت شکریہ، میں
آخرت میں اپنی ماں سیدہ سے آپ کی سفارش کروں گی۔ بس یہ سننا تھا۔ بی بی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، آواز دی، زینب ارے نہیں پہچانا، میں تمہاری دکھیا ماں فاطمہ زہرا تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں۔ ہائے میرا حسین، کربلا کی تپتی زمین کس طرح سے بے گور و کفن، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے نوح گر قیدی گئے، نوح گر قیدی گئے، کربلا ویران ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے نوح گر قیدی گئے، نوح گر قیدی گئے، کربلا ویران ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے نوح گر قیدی گئے، نوح گر قیدی گئے، کربلا ویران ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے جسم ہے کہ آیتوں پہ آیتیں لکھی ہوئی، جسم ہے کہ آیتوں
پہ آیتیں لکھی ہوئی، اور سرے اقدسنی پہ، اور سرے اقدسنی پہ بولتا قرآن ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، جسم ہے کہ آیتوں پہ آیتیں لکھی ہوئی، جسم ہے کہ آیتوں پہ آیتیں لکھی ہوئی، اور سرے اقدسنی پہ، اور سرے اقدسنی پہ بولتا قرآن ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، نوح گر قیدی گئے، نوح گر قیدی گئے، کربلا ویران ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، لاش اکبر پہ یہ رو رو کہ محاری نے کہا، لاش اکبر پہ یہ رو رو کہ محاری نے کہا، کربلا مشکل ہے لیکن، کربلا مشکل ہے لیکن شام سے آسان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، لاش اکبر پہ یہ رو رو کہ محاری نے کہا، لاش اکبر پہ یہ رو رو کہ محاری نے کہا، کربلا مشکل ہے لیکن، کربلا مشکل ہے لیکن شام سے آسان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، نوح گر قیدی گئے، نوح گر قیدی گئے، کربلا ویران ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، نوح گر قیدی گئے، نوح گر قیدی گئے، کربلا ویران ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، ہلکے اصغر پہ جفا کا تیر چل جانے کے بعد، ہلکے اصغر پہ جفا کا تیر چل جانے کے بعد، زندگی خاموش ہے، زندگی خاموش ہے، اور موت بھی حیران ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، ہلکے اصغر پہ جا
جفا کا تیر چل جانے کے بعد ہلکے اصغر پہ جفا کا تیر چل جانے کے بعد زندگی خاموش ہے، زندگی خاموش ہے اور موت بھی حیران ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، غیرت اسلام کیا تجھ کو گوارا ہے یہ بات، غیرت اسلام کیا تجھ کو گوارا ہے یہ بات، مالک کون و مکان، مالک کون و مکان شام کا زندان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، نوح گر قیدی گئے، نوح گر قیدی گئے، کربلا ویران ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، ماتم زنجیر اور سی نازنی کہہ دے رضا، ماتم زنجیر اور سی نازنی کہہ دے رضا، یہ مقدر ہے ہمارا، یہ مقدر ہے ہمارا اور یہی پہچان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، ماتم زنجیر اور سی نازنی کہہ دے رضا، ماتم زنجیر اور سی نازنی کہہ دے رضا، یہ مقدر ہے ہمارا، یہ مقدر ہے ہمارا اور یہی پہچان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، نوح گر قیدی گئے، نوح گر قیدی گئے، کربلا ویران ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا لے گیا غازی تھے بھیڑا بے ردا ہو گیا، ردا لے گیا غازی تھے بھیڑا بے ردا ہو گیا، ردا لے گیا غازی تھے بھیڑا بے ردا ہو گیا، ردا لے گیا غازی تھے بھیڑا بے ردا ہو گیا، ردا لے گیا غازی تھے بھیڑا بے ردا ہو گیا، ردا لے گیا غازی تھے بھیڑا بے ردا ہو گیا، ردا لے گیا غازی تھے بھیڑا بے ردا ہو گیا، تیری لاش تو علماء والے ویرنا کی وے جدا
غازی تے بہنا بے ردا ہو گیا ردا لے گیا غازی تے بہنا بے ردا ہو گیا تیری لاش تو علماء والے پھر نہ کی وے جدا ہو گیا ردا لے گیا غازی تے بہنا بے ردا ہو گیا تیری لاش تو علماء والے پھر نہ کی وے جدا ہو گیا تیری لاش تو علماء والے پھر نہ کی وے جدا ہو گیا ردا لے گیا غازی تے بہنا بے ردا ہو گیا ردا لے گیا غازی تے بہنا بے ردا ہو گیا ردا لے گیا غازی تے بہنا بے ردا ہو گیا اسی شام دی طرح پیدل نہ جانگیا جے دین دے فرض ہوندے نہ ویرنا تیرے غم وچ غازی دیکھ لے راواں وی فرش عزا ہو گیا ردا لے گیا غازی تے بہنا بے ردا ہو گیا ردا لے گیا غازی تے بہنا بے ردا ہو گیا ردا لے گیا غازی تے بہنا بے ردا ہو گیا ردا لے گیا غازی تے بہنا بے ردا ہو گیا اسی شام دی طرح پیدل نہ جاندیا جے دین دے فرض ہوندے نہ ویرنا تیرے غم وچ غازی دیکھ لے راواں وی فرش عزا ہو گیا ردا لے گیا غازی تے بہنا بے ردا ہو گیا ردا لے گیا
گیا غازی تے بھیڑا ردا ہو گیا ردا لے گیا غازی تے بھیڑا ردا ہو گیا تیری لاش تو علماء والے پھر نہ کی وے جدا ہو گیا ردا لے گیا غازی تے بھیڑا ردا ہو گیا ردا لے گیا غازی تے بھیڑا ردا ہو گیا اکھ کھول کے جدو عابد نے ویکھیا نہ غم ساڈے رہے نہ چدرا ویرنا اینو غیرتاں کھا لیا تے مرزا اے دیا لا دوا ہو گیا دعوا لے گیا غازی تے بھیڑا ردا ہو گیا دعوا لے گیا غازی تے بھیڑا ردا ہو گیا دعوا لے گیا غازی تے بھیڑا ردا ہو گیا تیری لاش تو علماء والے پھر نہ کی وے جدا ہو گیا ردا لے گیا غازی تے بھیڑا ردا ہو گیا ردا لے گیا غازی تے بھیڑا ردا ہو گیا اکھ کھول کے جدو عابد نے ویکھیا نہ غم ساڈے رہے نہ چدرا ویرنا اینو غیرتاں کھا لیا تے مرزا اے دیا لا دوا ہو گیا دعوا لے گیا غازی تے بھیڑا ردا ہو گیا دعوا لے گیا غازی تے بھیڑا ردا ہو گیا یا حسین 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 مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا سہارا کا چین یا حسین یا حسین یا حسین مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا سہارا کا چین یا حسین 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 مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور مولا حسین یا 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 حسین
زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین او زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین 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 اور روتی بہت ہے کربلا تجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اور روتی بہت ہے کربلا تجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین یا 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 حسین او زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین او زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہرا
سیدتی نساء العالمین الصلاۃ والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا علیک علی فی التحیت والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک اعوانک المستشہدین بین یدیک تحت لوائک الصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. محمد وعلی محمد صلوات. اللہ